باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیة، کہ اخلاص اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان تمام اعمال میں، اقوال میں، ظاہر اور چھپے ہوئے تمام حالات میں، یعنی ہر موقع پر اور ہر جگہ پر نیت کا خالص رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ ہے اس باب کا معنی. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، کہ نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی ٹھیک دین ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عبادات قبول نہیں کرتا، خواہ وہ نماز اور زکوٰۃ جیسی بہترین عبادت ہی کیوں نہ ہو، جب تک یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. مخلصین لہ الدین، کہ خالص کرنے والے اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الدین، دین کو. حنفاء، یکسو ہو کر، بالکل ہر طرف سے منہ موڑ کر. یعنی نماز جو ہے یہ دراصل ایک سمبل ہے، ایک شخص کے مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے. تو یہ نشانی بھی صرف ظاہری حیثیت کچھ نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے اندر یا ادا کرنے والے کے دل کے اندر یہ سوچ موجود نہ ہو کہ میں یہ کسی اور غرض کے لیے، کسی لالچ کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں پڑھ رہا سوائے اس کے کہ اس کے ادا کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور اسی طرح مالی قربانیوں میں زکوٰۃ نمبر 1 ہے، تو وہ بھی اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کی نیت سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف نہ ہو جائے. پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ان کا گوشت اور خون یعنی قربانی کا نہیں پہنچتا، لیکن اس کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا ادب پہنچتا ہے. اور دل کا تقوی سے مراد یہاں پر خلوص نیت ہے. یعنی قربانی جب انسان کرتا ہے تو گوشت اور خون اس کی خدا کو ضرورت نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب قربانی کرنے کے بعد گوشت اور خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ جا کے رگڑتے اور ملتے اور اس کے گھر میں جا کے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پریکٹس سے روک دیا اور فرمایا کہ نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کے جذبات اس کام کے کرتے ہوئے کیا تھے. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ گے وہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ سب کو جانتا ہے. مراد یہ کہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل اور اندر سے ہے، اور اس وقت تک کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم عمل سے ظاہر نہ کر دیں. ایک انسان ایک ارادہ کرتا ہے، ایک سوچتا ہے کسی کام کے کرنے کے بارے میں، لیکن جب تک وہ کر نہیں گزرتا کوئی اور اس سے نہیں واقف ہوتا. مگر اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے کے ساتھ ہی جان لیتے ہیں کہ ایک شخص کیا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے ایک حدیث میں کہ انسان اگر کوئی کام نہیں بھی کر پاتا تو صرف اس کی اچھی نیت کی وجہ سے بھی اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے. تو پہلی حدیث ہے وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی ابن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یہاں پر حضرت عمر بن خطاب کی یہ روایت ہے، اور یہ جو آپ لمبے چوڑے نام پڑھ رہے ہیں، میں حدیث کا ٹیکسٹ اس لیے پڑھنا چاہوں گی کہ وہ الفاظ اور وہ کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے ادا کیا، اگر ہم اس موقع پر نہیں تھے وہ سننے کے لیے آپ سے، تو کم از کم ان الفاظ کو تو ہمارے کانوں سے ایک دفعہ ٹکرانا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں، وہ الفاظ ہیں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ بولے. اور ان الفاظ کو اگر ہم صرف اردو ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے وہ روح ختم ہو جائے گی، وہ بات نہیں بنے گی. اس لیے اگرچہ تھوڑا سا آپ پہ گراں بھی گزرے تو تھوڑے صبر کے ساتھ اس عربی عبارت کو سننے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر ترجمہ کیا جائے گا. تو یہ تو خیر حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نسب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفۃ. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جو دنیا کے حصول کے لیے کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے ترک وطن کیا یا اپنا ملک چھوڑا. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی اس حدیث کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان دو کتابوں سے لی ہے کہ جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ ہما اصح الکتب المصنفتی، کہ وہ صحیح ترین تصنیف کی ہوئی کتابیں ہیں، یعنی احادیث کی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع جملہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، صرف 3 لفظ، اور اس میں تمام چیزیں سمیٹ دی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب دیکھیں کہ عمل کیا چیز ہوتی ہے. کیا صرف ہاتھ پیر سے کچھ کرنا عمل کہلاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ تو عمل انسان کا ذہنی سوچ بھی ہے، عمل انسان کا قول بھی ہے، منہ سے نکلی ہوئی بات بھی ہے، اور عمل انسان کا ہاتھ پاؤں سے یا اس کے اعضاء سے کی ہوئی حرکات کا نام بھی ہے، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاملات کا نام بھی ہے. جب یہ فرمایا گیا کہ تمام اعمال، الاعمال کا لفظ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ بھی، جو بولتا ہے وہ بھی، اور جو کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ معاملات رکھتا ہے، وہ سب کے سب انسان کے ریکارڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین انسان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے اور جو کچھ انسان بولتا ہے. اور وہ جب کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے اور قیامت کے دن اس کتاب کا جب وزن ہوگا تو وہ کتاب ہمیں کس ہاتھ میں دی جائے گی، وہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک شخص نے کتنے نفل پڑھے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے حج اور عمرے کیے، کتنے صدقہ و خیرات کیے، بلکہ کیا دیکھا جائے گا کہ ان سب کاموں کے نیچے بنیاد کیا تھی، اس کے نیچے نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا. کیا دنیا کمانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی پانے کے لیے، کس غرض سے؟ ہر شخص کی غرض مختلف ہو سکتی ہے. لہذا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. یعنی اگر کسی کے ساتھ اچھا ظن رکھا یا برا ظن رکھا تو اس کے پیچھے بھی جو نیت ہوگی وہ کاؤنٹ کی جائے گی، اور جس لیول کی نیت ہوگی اتنا ہی وزن اس سوچ کو دیا جائے گا، اس کی اچھائی اور برائی کو. اسی طرح انسان ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ بات ایک بات ہی ہوتی ہے. لیکن اس بات کا اصل وزن زیادہ یا کم ہونا نیکی یا برائی کے پلڑے میں وہ اس کے مطابق ہوگا جس طرح کی انسان کی نیت ہوگی. اگر نیت اچھائی کی ہوگی تو وہ اچھی بات، اور اگر بات کرنے کے پیچھے نیت خراب ہوگی تو خواہ وہ کتنی خوبصورت بات کیوں نہ کرے، انسان کو اس پر کوئی صلہ نہیں ملے گا، یا وہ عمل جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، ان تمام معاملات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی عمل پر اجر ملے گا جس عمل پر ہماری نیت اچھی ہوگی. اب نیت اچھی ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، یعنی ان کی خاطر ہوگی یا ان کے حکم کے مطابق ہوگی، تو ان کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا. یہاں پر نماز کا ذکر نہیں اور روزے وغیرہ کا ذکر نہیں، ہجرت کا ذکر اس حدیث میں کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی بعض اوقات آسان ہوتا ہے.
اپنے مال میں سے ایک حصہ دے دینا کسی کو وہ بھی آسان کام ہے، کچھ دیر بھوکا پیاسا رہ لینا بھی آسان کام ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنا سارا گھر بار، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنے رشتہ دار، اپنا ماحول، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور یہ اعمال میں ایک اعلیٰ ترین درجے کی نیکی ہے۔ اس نیکی کو بطور مثال فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس دور میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی کہ مکہ کا گھر اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑا تو اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا، لیکن اگر کسی نے یہ عمل ہجرت جیسا عمل بھی کس لیے کیا، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، کہ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ دنیا کا مال کچھ کمائے، یا کوئی تجارت اس کی بڑھ جائے، یا کہیں اچھی نوکری کر سکے، اب امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت سے نکاح کر سکے، یعنی شادی کے لیے دوسرے ملک چلا گیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا صلہ وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اگر جاب کے لیے کی تو وہ جاب مل جائے گی، اس کو صلہ مل گیا، کسی سے نکاح کے لیے کی تو وہ نکاح ہو جائے گا اور اس کا صلہ اس کو مل جائے گا۔ اس کا یہ کام اس کے لیے اگر اس نے ایک اچھی نیت سے کیا ہے تو اس پر اس کا اجر ہوگا، لیکن اگر اس نے صرف ان کاموں کے لیے کیا اور ظاہر یہ کر رہا ہے کسی کو کہ میں نے خدا اور رسول کے لیے گھر بار چھوڑا، لیکن دل میں یہ نیت تھی کہ مکہ میں میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، جا کے مدینہ میں کروں، اور لوگوں کو یہ بتاتا پھرا کہ میں تو خدا کے لیے ہجرت کر کے آیا ہوں، تو اس کا یہ کام، اس کا یہ بول اس کے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شخص کی نیت ارادہ ہے کہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے جا کے شادی کروں گا، اچھا ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی، تو وہ اس کا صلہ اس صورت میں تو مل جائے گا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ جزا اور رضا اس کو نہیں ملے گی کہ جو اس ہجرت کی صورت میں اس کو ملنی چاہیے، جس میں کوئی اور دنیا کی غرض شامل نہ ہو۔ یہاں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ نکاح کے لیے کسی دوسری جگہ جانا یا کسی کاروبار کے لیے یا رزق کمانے کے لیے یا تجارت کے لیے جانا کوئی بری بات ہے، اس میں بذات خود برائی نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ دنیا کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر آپ نکل رہے ہیں۔ ان دو اغراض میں فرق ہے، اور ان دونوں کی جزا میں بھی فرق ہے۔ ایک شخص اگر تجارت کے لیے نکلتا ہے تو تجارت بھی ایک عبادت ہے، لیکن وہ اس سے کمتر درجے کی عبادت ہے جس طرح کی عبادت اللہ اور رسول کی خاطر ان لوگوں کی عبادت تھی جنہوں نے گھر چھوڑے، اور آپ جانتے ہیں جن کو مہاجرین کا لقب ملا، اور جنہوں نے اپنے گھر بار، تجارت، بزنس، بال بچے، اولاد، سب کچھ، شوہر بیوی، سب کچھ چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور طرح طرح سے اپنے ملک میں ستائے گئے، تو اس وجہ سے جو کچھ جنہوں نے کیا ان کا اجر قیامت کے دن ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگا جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، وَأَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم۔ حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا، جب میدان میں آ جائے گا تو ان کے اگلے پچھلے لوگ دھنسا دیے جائیں گے زمین میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگلے پچھلے لوگ کیسے دھنسا دیے جائیں گے، حالانکہ ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو حملہ کرنے والوں کے شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا سب دھنسا دیے جائیں گے لیکن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ فَقُلْنَا إِنَّ الطَّرِيقَ تَجْمَعُ النَّاسَ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ پر جہاں ایک لشکر جا رہا ہوتا ہے اس زمین پر اس لشکر کے علاوہ اور لوگ بھی جا رہے ہوں گے، کوئی کسی تجارت کی نیت سے جا رہا ہوگا، کوئی کسی کاروبار کی نیت سے جا رہا ہوگا، اور کوئی سفر کر رہا ہوگا، اور ہم نے عرض کیا کہ فیہم المستنصر لذالک
یعنی بعض اس میں اس لشکر کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، والمجبور، اور کچھ لوگ مجبور ہوں گے یعنی ناپسند کرنے والے ہوں گے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں، وابن السبیل، اور کچھ مسافر بھی ہوں گے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ وہ ساری زمین پھٹ جائے گی اور لوگ سب دھنس جائیں گے، حالانکہ اس زمین پر چلنے والے مسافر بھی ہو سکتے ہیں، مجبور بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سب کو کیوں دھنسا دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان سب کو تو دھنسا دیا جائے گا، لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پہلی بات تو سمپل یہ ہے کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے بھی ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا، اور ان کا انجام جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ پیشن گوئی تو پوری نہیں ہوئی، لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ پوری ہو، یعنی آپ کی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی ہے جو آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی کہ ایسا ہونے والا ہے کہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا، لیکن جب حملہ آور ہوگا تو اس خاص ایریے کو، جس ایریے پر وہ لشکر ہوگا، سب کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کے مدد کی تھی نا، تو اب کس طرح حفاظت کی جائے گی؟ ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس پر آپ دیکھیں کہ اب اس زمین پر اگر دوسرے لوگ موجود ہیں تو ان کا کیا قصور؟ اس کی دو وجوہات ہیں کہ اس لیے دھنسایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ غلط کام کرنے والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ ڈوبیں گے تو دوسرے خواہ نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے۔ یعنی ایک تو اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے کسی بستی پر عذاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، لوگ غرق ہو جاتے ہیں، تو اب یہ تو بیچ میں نہیں ہو سکتا کہ جس نے اس کی نیت نہیں کی ہوئی، اگرچہ وہ اسی رستے پہ جا رہا ہے، اسی زمین کو استعمال کر رہا ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن وہ ایک نیک آدمی ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو اس کو کیوں سزا دی جا رہی کہ وہ بھی بیچ میں ڈبویا جا رہا ہے؟ تو جیسے ہمارا ایک محاورہ نا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو وہ گھن کا تو اس میں قصور نہیں یا پسنے کے لیے تو نہیں، لیکن چونکہ گھن جو ہے وہ آٹے کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ گندم کے ساتھ وہ بھی پس جاتا ہے، اگر وہ اس کے اندر نہ جاتا تو وہ نہ پستا۔ اسی طرح یہ لوگ جن راہوں پر، یہ برے لوگ بدنیتی کے ساتھ جن راہوں پر جا رہے ہوں گے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھی چلنا۔ اسی لیے کہتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے ظلم کے ساتھ دینے کی وجہ سے عرش الہی ہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی ظالم کو مدد فراہم کرتا ہے یا اس کا سہارا بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ کعبہ کو ڈھانے جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے، کیا ان کی نیت ہے یا نہیں، وہ سب ڈبو دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمین اتنا ٹکڑا کھڑا رہ جائے اور باقی ڈوب جائے، اور یہاں سے ٹکڑا بچ جائے اور یہاں سے بچ جائے، نہیں، وہ سب کے سب اندر جائیں گے۔ اب یہ کہ وہ جو بیچارے بغیر جرم کے مارے گئے، تو مرنا تو ہر ایک کو ہے ہی، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک اپنی اپنی نیت پر، وہ جو کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے جا رہا تھا وہ مجرم کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اور وہ جو بغیر کسی نیت، بغیر کسی ارادے سے صرف ایک مسافر تھا اور اس زمین پر جا رہا تھا، تو وہ بغیر کسی جرم کے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج چھٹ کے الگ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی دنیا میں اگرچہ تم سب ایک ہی جگہ پر تھے، ایک ہی جیسے عمل کر رہے تھے، اور بظاہر تمہارے اعمال میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے بظاہر اچھے اعمال بھی انہیں مجرموں کی صف میں کیوں کھڑے کر دیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی، یعنی وہاں پر کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اور سب لوگ جیسے دنیا میں اکٹھے ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں، ایک جگہ پر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تعلقات رکھتے، تو بظاہر عموماً کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا عام طور پر، لیکن فرق کہاں ہے اسلام کے نقطہ نظر سے؟ انسان کے اندر، اس دل کے اندر جس قسم کی سوچ ہوگی، جس قسم کا خیال ہوگا، جس قسم کی نیت ہوگی، اس نیت کے ساتھ ہی انسان دفن ہوگا، اور وہ نیت لیے ہوئے ہی دوبارہ اٹھے گا، اور جب اٹھ کے کھڑا ہوگا تو اس کا شمار اور اس کا گروپ یا گروہ وہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ کر دیا جائے گا، خواہ وہ ایک ہی معاشرے کے افراد کیوں نہ ہو۔
پھر اس کے بعد اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں ہے مگر نیت اور جہاد باقی رہیں گے. جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چل کھڑے ہو. یہاں سے مراد کیا ہے؟ لا ہجرت بعد الفتح، کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اب دار الکفر نہیں دار الاسلام بن گیا، اور دار الاسلام سے دار الاسلام میں ہجرت کوئی معنی نہیں رکھتی. لہذا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے اس عمل پر جو اجر اور ثواب کمایا وہ انہیں مل گیا. اب اس اجر میں اب بعد کا کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا. لیکن عام طور پر ہجرت کا لفظ یوز میں آتا ہے ہمارے، اور ایک ملک کے لوگ دوسرے میں، جیسے افغانستان کے یہاں آ گئے یا کشمیر کے یہاں آ گئے یا کسی اور جگہ پر چلے گئے، تو جس نیت کے ساتھ کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے گا اس کا اجر اپنی جگہ موجود ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ہجرت ختم ہو گئی جس کی طرف آپ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، یا جو آپ کے ساتھ مل کر جنہوں نے ہجرت کی. پھر اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر کے ایک دفعہ مدینہ چلے گئے تھے اور خود اپنی ذات کے لیے بھی دوبارہ مکہ میں جا کر بس جانا پسند نہ فرمایا. یعنی جب مکہ فتح ہو گیا اور فتح ہونے کے کچھ سال بعد آپ زندہ بھی رہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوٹ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں لوٹنے کے لیے کہ کہیں تمہاری ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ انسان جب واپس پلٹتا ہے، اپنے گھر بار اپنے ہر چیز دیکھتا ہے، تو پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں، اگرچہ اس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے مدینہ کو شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ پھر مدینہ ہی کو شرف بخشیں اور وہیں پر رہیں. اور یہ مدینہ کے لیے ایک بڑی ہی عزت کی بات اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقام اس کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی بقیہ زندگی مکہ فتح کر لینے کے بعد بھی وہیں گزارنا پسند فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر زیادہ لمبا قیام بھی پسند نہ فرمایا. حالانکہ آپ کی عمر کے کئی سال وہاں پر گزرے تھے، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال تک بعد میں بھی. تو جہاں اتنی عمر گزاری وہاں انسان کا قدرتی دل ہوتا ہے میں چند دن اور دیکھوں، اچھا فلاں جگہ کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے. نہیں، اپنا کام کیا اور فوراً لوٹ گئے، تاکہ وہ کام جو ہم نے صرف خدا کی خاطر کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم اپنے اس فعل پر پچھتانے لگ جائیں، یا کوئی ہمارے دل میں ایسے احساسات ہوں کہ ہم نے کیوں چھوڑا تھا اور یہ برباد ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا، اگر ہم یہاں ہوتے تو ہم یہ اور یہ کرتے. نہیں، وہیں کو پھر دارالسلام بنا دیا گیا. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ 2 چیزیں باقی ہیں، جہاد اور نیت. یعنی ہجرت ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا نیکی کمانے کا، وہ موقع تو اب گیا، لیکن تم پریشان نہ ہو کہ اب یہ ہجرت کا ثواب ختم ہو گیا تو اب ہم ثواب کیسے کمائیں. فرمایا کہ جہاد ابھی بھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوا اور وہ میرے بعد بھی باقی رہے گا. لہذا جب تمہیں بلاوا آئے، یعنی امیر المومنین وقت کا حاکم اور جو بھی ذمہ دار ہے وہ تمہیں اگر دشمنوں کے مقابلے کے لیے پکارے تو تم پھر بیٹھے نہ رہ جاؤ بلکہ چل پڑو، نکل پڑو. جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جیسے بھی حالت میں ہو نکل کھڑے ہو. اور دوسری چیز جس کا بتایا کہ نیت باقی ہے، کہ جس بھی اچھے کام میں تم اچھی نیت کرو گے اس کے اوپر بہترین اجر پاؤ گے. اور اسی طرح اگر انسان ہجرت کرتا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی اچھے کام کے لیے، تو اس پر جو نیت کرتا ہے تو وہ ثواب موجود ہے اس کے لیے.